اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة درود پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ماہ محرم الحرام کے ایام حزن میں، ایام عزا میں موضوع گفتگو قیام عاشور کا پس منظر آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ سوالات جو ایام عاشور سے متعلق درپیش رہتے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ قیام عاشور کے اس پس منظر میں ان سوالات کو بھی شامل کیا جائے اور ایک ایسے انداز میں اس پس منظر کو بیان کیا جائے کہ ان سوالات کا جواب بھی دے دیا جائے اور سید الشہداء کا ذکر بھی اس انداز میں ہو کہ ان کے قیام کے اغراض و مقاصد بیان ہوں۔ لہذا کل بیان ہوا آپ مؤمنین کی خدمت میں کہ بعض لوگوں کے اذہان میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیسے مسلمان حسین ابن علی کو شہید کر سکتا ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، ان کی بارگاہ میں پیش ہوتا رہتا ہے، جو معارف اہل بیت کو، معارف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود لبہائے مبارک کی جنبش سے سنتا ہے، جو مسلمان ان اصحاب کو درک کرتا ہے جو رسول خدا کی صحبت کو درک کر چکے ہیں، پس تابعی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ صحابی اور وہ تابعی جو اسلام کی اقدار کو، اسلام کی تعلیمات کو اس قدر قریب سے دیکھ چکا ہے، وہ کیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کرے، انہیں مشرک قرار دے، انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دے اور ان کی شہادت کا باعث بنے، اور نہ صرف یہ کہ سید الشہداء حسین ابن علی کا شہادت کا باعث بنے، بلکہ ان کے اہل بیت کو نہایتی بے دردی کے ساتھ اسیر کرے، کوچہ و بازار میں پھرائے۔ یہ کیسے ممکن ہے ایک ایسے مسلمان سے جو رسول خدا سے محبت رکھتا ہے، اس محبت کے پیش نظر یہ عمل اس سے بعید دکھائی دیتا ہے۔ لہذا اس سوال کے جواب میں ایک تاریخی تحلیلی جائزہ لینے کی کوشش کی گئی کہ تاریخ اسلام میں وہ کون سے اسباب رونما ہوئے اور باعث بنے کہ مسلمان ایک ایسی نہج پر اور ایک ایسے مقام پر آ کر پہنچیں کہ انہوں نے مجبور کیا سید الشہداء کو کربلا جانے پر، اور پھر سید الشہداء کو اس بے دردی کے ساتھ انہوں نے کربلا میں شہید کیا اور اہل بیت کو اسیر کیا۔ یہ موضوع کل آپ کی خدمت میں بیان ہوا۔ پھر ایک نہایتی اہم موضوع جو اسی قیام سید الشہداء سے متعلق زیر بحث آتا ہے، اور نہ صرف یہ موضوع سید الشہداء کے قیام سے متعلق ہے، بلکہ
حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سیرت طیبہ میں بھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی سیرت طیبہ میں اور حالات زندگی میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ان ہستیوں کی زندگی میں بلکہ باقی ائمہ معصومین کی زندگی سے لے کر آج تک اس سوال کو اٹھایا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے اس قوم کے ساتھ مماشات نہیں کی۔ السلام علیکم۔ کیا وجہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے اس قوم کے ساتھ مماشات نہیں کی، حسین ابن علی نے اس قوم کے ساتھ مماشات نہیں کی، ان کے ساتھ مدارا نہیں کیا، ان کے ساتھ جو نرم گوشہ ہے اس کو کیوں نہیں اپنایا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین جنگ جمل میں چلے جاتے ہیں اور پھر جنگ صفین کے میدان ہوتا ہے اور پھر وہ خوارج کے ساتھ نہروان میں جنگ ہوتی ہے اور پھر دوبارہ امیر المومنین قیام کے لیے ابھرتے ہیں اور قیام کا ارادہ کرتے ہیں اور شہادت ہو جاتی ہے، اور امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ اپنا لشکر مدائن میں بھیجتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی قیام عاشورہ کے میدان میں پہنچ گئے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ ہستیاں مدارا نہیں کر پائیں؟ انہوں نے سہل انگاری کیوں نہیں کی؟ انہوں نے تساہل سے کام کیوں نہیں لیا؟ تسامح کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ نظر انداز کیوں نہیں کیا بعض چیزوں کے ساتھ؟ بہت سے عظیم تر مفادات کو دیکھتے ہوئے بعض چیزوں سے چشم پوشی بھی کی جا سکتی تھی تاکہ امت کو ایک وحدت کے اس لڑی میں پرویا جا سکے اور ایک عملی وحدت کا مظاہرہ کیا جا سکے۔ اور آج بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں مؤمنین آپس میں وحدت اختیار نہیں کرتے ہیں، اور کیوں صرف مؤمنین ہی نہیں بلکہ ہم مؤمنین کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے مؤمنین کے دشمنوں سے سہل انگاری کے ساتھ، تساہل کے ساتھ، نرم گوشہ، نرم رویہ کیوں نہیں اپناتے ہیں؟ اور پھر اسی گفتگو کو لے کر آگے چلتے ہوئے بعض لوگ یہ بات بھی کر دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی تو ابن سعد کے ساتھ مذاکرہ کیا تھا، گفتگو کی تھی، تو اگر امام حسین علیہ السلام گفتگو اور مذاکرہ کر سکتے ہیں تو ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرہ کیوں نہیں کر سکتے، گفتگو کیوں نہیں کر سکتے، اسرائیل کے ساتھ بات کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ایسے ہی موضوعات کو بارہا مختلف انداز میں، مختلف رویوں کے ساتھ، مختلف سلیقوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا ربط جوڑا جاتا ہے تاریخی پس منظر کے ساتھ، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے اس پس منظر کے ساتھ کہ ثقیفہ کے ساتھ مدارا کیوں نہیں کیا، کیوں امیر المؤمنین نے جا کر جب بیعت ہو گئی تو بیعت کیوں نہیں کی، کیوں جناب صدیقہ طاہرہ ناراض رہیں، کیوں جناب صدیقہ طاہرہ لوگوں کے دروازوں پر جا کر ان کو غدیر یاد دلاتی کرتی تھیں، کیوں ایک حکومت قائم ہو گئی تو اب اس کو چلنے دیتے؟ یہ ایک پس منظر ہے، ایک سوالات ہیں کہ جو بیان کیے جاتے ہیں، اور غرض اور مقصد بعض لوگوں کا فقط اپنی علمی تشنگی کو برطرف کرنا ہوتا ہے، فقط ان کا آگاہی حاصل کرنا ہوتا ہے، اور بعض لوگ ایسے سوالات کو بیان کرتے ہیں اپنی ایک غرض دنیاوی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ ایسے سوالات کو بیان کر کے خود کسی مقصد تک، خود کسی ہدف تک، خود کسی مقام تک پہنچ جائیں، خود اپنی دنیاوی اغراض کو حاصل کر لیں، خود حضرات اہل بیت علیہم السلام کی جو تاریخی روش ہے، جو تاریخی سنت ہے، اس کو تحریف کرتے ہوئے، ان اغراض و مقاصد کو تحریف کرتے ہوئے وہ اپنا الو سیدھا کریں اور اپنی دنیا کا راستہ آباد کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا یہ مختلف اغراض سے، مختلف نیتوں سے، مختلف مقاصد سے ایسے سوالات بیان کیے جاتے ہیں، اور بعض مؤمنین ایسے سوالات سے روبرو ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے سوالات کا جواب دینے کے لیے بھی ہمیں تاریخی پس منظر کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور تاریخی پس منظر کا جائزہ لینا پڑتا ہے۔ کل جو گفتگو کی
حکومت شام سے متعلق اگر اسی موضوع سے آغاز کیا جائے اور بیان کیا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جب لوگوں نے باقاعدہ حکومت کا آغاز کیا اور باقاعدہ خلافت مسلمانوں کی ایک خلافت کا آغاز ہو گیا، اور تھوڑا اس سے پہلے اگر رجوع کیا جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے قبل جو ایام تھے کہ جن میں مسلمانوں نے باقاعدہ جو ہے وہ جنگیں لڑیں اور اسلام کو نصرتیں حاصل ہوئیں، فتح حاصل ہوئی، اور مسلمانوں نے عظیم جو ہے وہ فتوحات کے بعد ایک کثیر مقدار میں بیت المال کو حاصل کیا، تو اس نقطے پر اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سے کچھ ہی وقت پہلے فتح مکہ کے وقت، جو شہادت سے کچھ وقت پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت مکہ کے اشراف دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ دائرہ اسلام میں کیسے داخل ہوتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو حاکم شام ہے وہ اس زمانے میں ایک جوان ہے 25 سال کا یا اس سے کم اس کا سن بیان کیا جاتا ہے، جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے اپنے بھائی یزید کے ساتھ اور ابو سفیان کے ساتھ اور کچھ دوسرے افراد کے ساتھ، کہ اس طائفے کو کہ جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، جنہیں مؤلفہ قلوب کہا جاتا ہے، جنہیں طلقاء کہا جاتا ہے، یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ دائرہ اسلام میں جب داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے کیا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ رسول خدا جنگ حنین کو وہاں سے فتح و ظفر اور وہ کامیابی کے بعد جب یہ حوازان جو ایک قبیلہ ہے، جب اس کے ساتھ اور ثقیف قبیلہ، ان دو قبائل کے ساتھ جب مسلمان جنگ لڑتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور یہ دو نہایتی مالدار قبیلے تھے، اور ان دو قبائل کے ساتھ فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کو جب ایک وافر مقدار میں بیت المال نصیب ہوتا ہے اور رسول خدا مسلمانوں کا حق اور مسلمانوں کا حصہ جو انصار اور مہاجرین ہیں بیت المال سے نکال کر ان لوگوں کو دے دیتے ہیں، تو اب جب خود جو سہم رسول خدا ہے، اس سہم کا جو خمس کا حصہ جو رسول خدا کا حصہ تھا، اس کو رسول خدا ان اشراف مکہ کو، ان کے دلوں کو موم کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو اسلام کی طرف جذب کرنے کے لیے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے رسول خدا ان کو اپنا حصہ، وہ خمس کا حصہ، وہ سہم ارث سہم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جنگ کے نتیجے میں رسول خدا کے حصے میں آیا تھا، وہ خمس کا حصہ ان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض جگہوں پہ لکھا گیا کہ 100 اونٹ ان افراد کو دیے گئے تاکہ یہ اسلام کی طرف نرم گوشہ اختیار کریں، لہٰذا اسی وجہ سے ان کو مؤلفہ قلوب کہا جاتا ہے کہ ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے۔ اور جب فتح مکہ ہوئی اور یہ لوگ دائرہ اسلام میں گویا کہ آئے، یعنی ایک قسم کی فتح حاصل ہوئی، اور فتح حاصل کرنے کے بعد جو افراد شکست کھا جاتے ہیں وہ گویا کہ اسیر ہوتے ہیں، اور اسیروں کو یہ مال دیا جا رہا ہے اور انہیں اسلام کی طرف ان کے دلوں کو موم کیا جا رہا ہے، پس در واقع یہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں آزاد شدہ لوگ ہیں، اس وجہ سے ان کو طلقاء بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوتی ہے اور پہلے خلیفہ مسند اقتدار پر بیٹھتے ہیں اور اسلام کی فتوحات کے لیے باقاعدہ لشکر تیار کیا جاتا ہے کہ یہ ایران و روم کو فتح کرنے کے لیے جائے گا، تو اس لشکر میں یہی یزید بھی ایک سپہ سالار کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ لہذا جب وہ علاقے فتح ہوتے ہیں، کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو دوسرے خلیفہ کی جانب سے یزید کو شامات کا وہاں والی مقرر کیا جاتا ہے، وہاں کی حکومت کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے، اور جب اس کا طاعون کے بیماری میں انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسرے خلیفہ اسی یزید کے بھائی
معاویہ بن ابی سفیان کو وہ شامات کی حکومت اس کے سپرد کرتے ہیں کہ آپ اس ذمہ داری کو سنبھالیں۔ پس تسلسل آپ دیکھیں کہ ایک ایسا خطہ، ایک ایسا علاقہ کہ جو دائرہ اسلام میں نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، اس کو فتح کیا جا رہا ہے۔ یہ شام کی حکومت، یہ بیروت، یہ بیت المقدس، یہ علاقے اس وقت فتح میں آتے ہیں اور وہاں اسلام کی تعلیمات موجود نہیں ہیں۔ جو کچھ اسلام سے متعلق بیان کرنا ہے انہی لوگوں نے بیان کرنا ہے جو وہاں حاکم ہیں، اور اب وہ حاکم انتقال کر جاتا ہے، اب اس کی جگہ پر اس کا دوسرا بھائی دوسرے خلیفہ کی جانب سے وہاں حاکم کے طور پر معین کیا جاتا ہے، اور وہ وہاں پر اس تازہ فتح شدہ سرزمین کے نظم و نسق کو ایک بادشاہت میں تبدیل کرتا ہے، اور یہ بنی امیہ کی پہلی وہ سرزمین ہے جہاں ان کی حکومت قائم ہوئی ہے اور پروان چڑھ رہی ہے۔ لہٰذا وہ اس ایک مسلمانوں کا جو ایک طرز حکومت ہے جو سادگی پر مشتمل ہے، جو تقوی پر مشتمل ہے، جو پرہیزگاری پر مشتمل ہے، جو عدل و انصاف پر مشتمل ہے، جو مساوات پر مشتمل ہے، ان اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات کو پیروں تلے روندتے ہوئے اس تازہ فتح شدہ سرزمین پر جو حکومت قائم کی گئی ہے وہ بادشاہت کے انداز میں ہے۔ چونکہ اس طرف روم ہے، اس طرف ایرانی سرزمین ہے جہاں بڑے بڑے وہ حاکم موجود ہیں، بڑی بڑی ایک سلطنت موجود ہے، تو ان سلطنتوں کے شباہت میں یہاں ایک ایسی سلطنت قائم کی جاتی ہے کہ وہاں قیصر و کسریٰ موجود ہیں، تو یہاں قیصر و کسریٰ کا جو شبیہ حاکم ہے وہ حاکم شام ہے۔ لہٰذا جب یہ دوسرے خلیفہ وزٹ کرنے کے لیے، دورہ کرنے کے لیے وہاں شامات میں جاتے ہیں اور اس جاہ و جلال کو دیکھتے ہیں جو ایک اسلامی ریاست، اسلامی اسٹیٹ اور ایک اسلامی سرزمین میں قائم ہو چکا ہے، تو ان کو اپنا مدینہ دکھائی دیتا ہے کہ وہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے۔ لہٰذا اس عظیم تفاوت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جزیرۃ العرب کا کسریٰ ہے، یعنی چونکہ وہاں بادشاہ ہیں تو یہ جزیرۃ العرب میں بادشاہ ہے، جو اس کا طرز حکمرانی ہے وہ بادشاہوں والا ہے۔ اور پھر اس کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے دروازے پر فقراء، مساکین، ضرورت مند موجود رہتے ہیں اور تم ان کے لیے دروازہ نہیں کھولتے ہو، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے ہو، اور تم اپنے اموال کو دوسرے کاموں میں جو ہے وہ صرف کرتے ہو، لیکن چونکہ حکومت مضبوط ہے دوسرے خلیفہ کچھ نہیں کر سکتے، وہاں ان کو معزول نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ ایک سلسلہ چلتا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر یزید بن ابو سفیان کی وفات کو تسلیم کر لیا جائے کہ 18 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو وہاں سے لے کر آپ آگے سلسلہ چلائیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے 41 ہجری میں جو صلح قائم کی ہے، تو یہ ایک عظیم جو وقت ہے، ایک فاصلہ ہے، یہ وہاں ایک خلافت کو، ایک حکومت کو سنبھالنے کے لیے ایک بہت بڑا وقت ہے اس کے پاس۔ اور پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی صلح اور امام حسین علیہ السلام کا زمانہ، یہ 10 اور 10 20 اور ٹوٹل 42 سال کا عرصہ تقریباً اس کو درپیش رہتا ہے کہ یہ وہاں ایک ایسی حکومت قائم کر لیتا ہے کہ جس کی خد و خال اور جس کی خصوصیات کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کر دی گئیں۔ اب یہاں ایک ایسی حکومت قائم ہو چکی ہے کہ جو اسلامی سرزمین میں ایک ایسی مضبوط حکومت ہے کہ جو اپنے استحکام کے لیے جو اشراف عرب ہیں، جو رؤسائے قبائل ہیں، ان میں بعض کو لالچ کر دیتا ہے، بعض کو خوف میں مبتلا کرتا ہے اور ان کو اپنا مطیع بناتا ہے، فرمان بردار بناتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے تمام قبیلے کے افراد اور تمام پیروکار اپنے سربراہ قبیلے کی پیروی میں وہ اس حاکم کے ماتحت آ جاتے ہیں، اس کی تعلیمات کے ماتحت آ جاتے ہیں، اور پھر جو نہیں مانتا اس پر خوف و ہراس کا قانون لاگو کیا جاتا ہے، پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ان کو اس زمانے کے 4 شیڈول میں ڈالا جاتا ہے،
ان کی نقل و حرکت پر پابندی لگائی جاتی ہے، ان کو زندانوں میں ڈالا جاتا ہے، قتل و غارت کی دھمکی دی جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو جو اس خوف کے ماتحت نہیں آتے اور خوف زدہ نہیں ہوتے ان کا قتل کر دیا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو ایک منفی پروپیگنڈا کے ذریعے سے انہیں اپنے زیر اثر لایا جاتا ہے اور انہیں اپنے ماتحت قرار دیا جاتا ہے۔ ایک ایسا طرز عمل جس کی تفصیل کل آپ کی خدمت میں ہم نے تفصیل سے بیان کر دی کہ ان اغراض اور ان طریقوں کے ذریعے سے وہ حکومت مضبوط ہو گئی۔ اب جب وہ حکومت مضبوط ہو گئی تو اب جب آتا ہے اعتراض تیسرے خلیفہ کے پاس کہ آپ ان کو معزول کریں، تو کہا میں ان کو کیسے معزول کر سکتا ہوں؟ وہ تو مجھ سے پہلے خلفاء کی جانب سے جو ہے وہ ان کے پاس یہ حکومت ہے، ایک کو پہلے خلیفہ نے حکومت دی اور ایک کو دوسرے خلیفہ نے حکومت دی ہے، اور اب تسلسل کے ساتھ وہاں یہ جو ہے وہ بنی امیہ کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ میں کیسے خلفاء کی روش کی مخالفت کر سکتا ہوں اور اسے خلافت سے اور اس ولایت سے معزول کر سکتا ہوں؟ یہ میں نہیں کر سکتا۔ پس دیکھیں، یہی وہ مماشات ہے، یہی وہ سہل انگاری ہے، یہی وہ تساہل و تسامح ہے کہ جو ہم اس روش میں دیکھ رہے ہیں تیسرے خلیفہ کی جانب سے، جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ میں دکھائی نہیں دیتا۔ اور اسی کا سوال کیا جا رہا ہے کہ کیوں امیر المؤمنین نے تساہل اور تسامح سے کام کیوں نہیں لیا؟ کیوں امیر المؤمنین نے نرم گوشہ نہیں اپنایا؟ یہی نرم گوشہ کہ جو یہ دوسرے اور تیسرے خلیفہ جو اپنا رہے ہیں۔ لہٰذا پھر پیچھے چلتے ہیں اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اس روش کا جواب دینے کے لیے ہم وہ طرز تفکر جانیں کہ کیسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی روش رہی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوتی ہے اور مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے سقیفہ کے مقام پر، اور لوگ اپنے لیے خلافت کا تعین کرتے ہیں، مننا امیر منکم امیر، ہمارے سے بھی ہو ہمارے سے بھی ہو، ہر کوئی امارت کے چکر میں ہے کہ ہمیں بھی یہ خلافت مل جائے اور یہ باغ دوڑ اس کی ہمارے پاس ہو۔ ادھر سے ابو سفیان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ خلافت بنی امیہ میں ہونی چاہیے، اسے قریش سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن جب آپ دیکھیں وہ پہلے خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے تو کون اس خلافت کی بیعت نہیں کرتا اور کون اس کا انکار کرتا ہے؟ انہی انکار کرنے والوں میں ابو سفیان بھی ہے، انہی انکار کرنے والوں میں معاویہ ابن ابی سفیان بھی موجود ہے۔ وہ بیعت نہیں کرتے پہلے خلیفہ کی کہ یہ ہمارے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا، ہم ان کی کیسے بیعت کریں؟ اور پھر بالآخر کیسے انہوں نے اپنے جو اغراض و مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے بعد بیعت کی، شرائط کے ساتھ بیعت کی۔ اور پھر جب طرز انتخاب کو دیکھا جاتا ہے تو پہلے خلیفہ جو ہیں وہ سقیفہ میں لوگوں کے اجتماع سے انتخاب ہوتے ہیں۔ جب دوسرے خلافت کی باری آتی ہے تو وہاں پہلے خلیفہ اپنے بعد اپنا جانشین معین اور مقرر کر دیتے ہیں، اور جب تیسرے خلیفہ کی بات آتی ہے تو وہ اپنا جانشین معین نہیں کرتے، اپنے لیے ایک کمیٹی معین کرتے ہیں، لیکن ایک ایسے انداز میں ایک شورا کو، ایک کمیٹی کو معین کرتے ہیں کہ جس کا نتیجہ پہلے سے معلوم ہے کہ یہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی کو بنایا جاتا ہے کہ جس کمیٹی میں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب موجود ہیں، تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان موجود ہیں، زبیر بن عوام موجود ہیں، طلحہ بن عبداللہ موجود ہیں، اور اس میں سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف موجود ہیں۔ یہ 6 افراد اس کمیٹی میں موجود ہیں، لیکن اس کے لیے شرائط بھی معین دوسرے خلیفہ کر کے گئے ہیں کہ اگر یہ کمیٹی 3 ماہ کے اندر اندر خلیفہ کا تعین نہیں کرتی تو سب کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور پھر اس کمیٹی میں وہ سپر پاور اور ویٹو پاور جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف کو دی جاتی ہے کہ اگر اس کمیٹی میں اختلاف ہو جاتا ہے تو جس گروہ میں عبد الرحمن بن عوف ہوگا اس گروہ کی رائے کو قبول کیا جائے گا،
اور باقیوں کو اس رائے پر عمل کرنا ہوگا، اور اگر باقی وہ 2 یا 3 افراد اس رائے پر عمل نہیں کرتے تو ان کا سر بھی تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یعنی اس 6 رکنی کمیٹی کے اندر کسی کو اختلاف کرنے کا حق حاصل نہیں۔ اس کمیٹی میں جو فیصلہ ہوگا وہ اجماع کے ذریعے سے ہوگا، اتفاق کے ذریعے سے ہوگا، کسی کو اختلاف حاصل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا اب 6 ہی افراد نے جب فیصلہ کرنا ہے تو ان کی آپ ترتیب کو دیکھیں کہ اس میں سپر پاور اور ویٹو پاور کس کو ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کو ہے، اور اکثریت نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب اس شورا میں آپ تیسرے خلیفہ کے ووٹوں کو دیکھیں کہ یہ عبد الرحمن بن عوف یہ تیسرے خلیفہ کا بہنوئی ہے، اور تیسرے خلیفہ کا جب بہنوئی ہے خود خلافت کا مدعی نہیں ہے، چونکہ انہوں نے اپنے اندر سے انتخاب کرنا ہے۔ 6 افراد نے اپنے میں سے ایک خلیفہ منتخب کرنا ہے، تو جب اپنے میں سے منتخب کرنا ہے تو جو ویٹو پاور رکھنے والا شخص ہے وہ انہی افراد میں سے ایک کا بہنوئی ہے، اس کو ویٹو پاور بھی ہے۔ اب جب ویٹو پاور بھی ہے، بہنوئی بھی ہے، تو یقینی بات ہے کہ اپنے سالے محترم کا خیال رکھے گا۔ پھر دوسری طرف چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو سعد بن ابی وقاص وہ اسی عبد الرحمن بن عوف کا قریبی عزیز ہے، چچا زاد ہے، اور اس نے اپنا ووٹ عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا ہوا ہے کہ جہاں آپ نے ووٹ ڈالا، جو نام آپ نے لکھا میرا نام بھی اس کے ساتھ لکھ دیں، میں بھی اسی کو ووٹ دوں گا۔ پس 2 ووٹ پہلے اکٹھے ہو گئے، اور تیسرے خلیفہ ظاہر ہے وہ خود اس صف میں موجود ہیں، اس میدان میں موجود ہیں جنہوں نے خلیفہ بننا ہے، تو یقینی بات ہے کہ وہ خود ایک مدعی خلافت ہے۔ پس 3 ووٹ اس کمیٹی میں پہلے سے ایک جگہ موجود ہیں۔ اب رہ جاتے ہیں باقی 3 ووٹ کہ جنہوں نے اس خلافت کا تعین کرنا ہے۔ امیر المومنین تو یقینی بات ہے کہ وہ پہلے سے ایک جدا موجود ہیں، ایک خود امیدوار کے طور پر ہیں۔ زبیر بن عوام دیکھتے ہیں کہ وہ اس کمیٹی کے اندر جتنی بھی کوشش کر لیں خلافت تو ان کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ اپنا ووٹ امیر المومنین کے اس حساب میں ڈالتے ہیں کہ امیر المومنین کی طرف میرا ووٹ جائے گا۔ اور پھر طلحہ جو خود پہلے خلیفہ کی قرابت میں ہیں، رشتہ داری میں ہیں، وہ اپنا ووٹ بھی اسی گروہ کو ڈالتے ہیں جہاں 3 افراد کا پہلے سے اجتماع موجود ہے، چونکہ وہ خلافت کے منصب پر نہیں پہنچ سکتے۔ پس 4 اور 2 کا مقابلہ ہے۔ ایک طرف امیدوار کے طور پر جو ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور دوسری طرف امیدوار کے طور پر جو ہیں وہ تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان ہیں۔ ان 2 افراد میں سے ایک شخص کو خلیفہ بنایا جانا ہے، لیکن بنانا کس نے ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے بنانا ہے۔ وہ جس کو ووٹ دے گا وہ خلافت کے منصب پر فائز ہو جائے گا۔ لہٰذا عبد الرحمن بن عوف لوگوں سے مشورہ، پہلے سے معلوم ہے کہ نتیجہ کیا نکلنا ہے، لیکن لوگوں سے مشورہ لینے کے لیے، لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے وہ مسجد میں آتا ہے، لوگوں کی نظر جاننے کے لیے کہ ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں۔ لہٰذا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان کو خلیفہ ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ یہاں حضرت عمار یاسر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، مسجد میں تقریر کرتے ہیں، شعلہ بیانی کرتے ہیں، لوگوں کے خون کو گرماتے ہیں کہ امیر المومنین کو خلیفہ ہونا چاہیے، رسول خدا کے حقیقی جانشین کو اس منصب پر بیٹھنا چاہیے۔ اب جب تمام ایک وہ صورتحال کا جائزہ لے کر عبد الرحمن بن عوف متوجہ ہو گئے کہ مسلمانوں کے نظریات کیا ہیں، تو آتے ہیں امیر المومنین کی بارگاہ میں اور آ کر اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ یا علی، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ سیرہ شیخین پر آپ عمل کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، یعنی آپ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فوراً جواب دیتے ہیں کہ میں اپنے اجتہاد کے مطابق قرآن و سنت پر عمل کروں گا۔ سیرہ شیخین اگر تو قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس پر عمل ہو جائے گا، اور اگر قرآن و سنت کے مخالف ہے تو میں سیرہ شیخین کی پیروی نہیں کروں گا۔ یہی وہ بنیادی عامل ہے کہ جس کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں سوال ہے کہ کیوں امیر المومنین نے یہ بات کہہ دی۔ سوال تو یہی ہے نا، یہی سے سوال جنم لے رہا ہے کہ امیر المومنین اس محفل میں کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے، جو آپ کہتے ہو میں وہی کروں گا، قرآن و سنت کے ساتھ سیرہ شیخین پر
عمل کروں گا، آؤ ہاتھ بڑھاؤ، بیعت کرو۔ تمام معاشرہ اسلامی بیعت کر لیتا، امیر المومنین اس خلافت کی مسند پر بیٹھ جاتے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی جو خوشامد گوئی ہے، لوگوں کی تعریفیں ہیں، وہ حکومت میں کی جاتی ہیں، کچھ لوگوں کو کچھ منصب اور پوسٹ دی جاتی ہیں، اپنا کام بھی سیدھا کرتے، اسلام کا نظام بھی چلاتے۔ لیکن امیر المومنین نے ایسا نہیں کیا، فوراً جواب دیا کہ میں اپنے اجتہاد کے مطابق قرآن و سنت پر عمل کروں گا، اور سیرہ شیخین اگر تطبیق کرتی ہوگی تو عمل ہو جائے گا، وگرنہ سیرہ شیخین کوئی حجیت نہیں رکھتی ہے۔ اب یہ جواب جب عبد الرحمن بن عوف کو معلوم ہو گیا تو راستہ بالکل شفاف واضح ہو گیا۔ اب یہی آتا ہے تیسرے خلیفہ کے پاس، عثمان بن عفان کی خدمت میں، کہ بتائیے قرآن و سنت کے ساتھ کیا آپ کو سیرہ شیخین منظور ہے؟ تو کہا جی ہاں منظور ہے، آپ ہاتھ بڑھائیں، بیعت کریں میری۔ اور اسی محفل میں، اسی موقع پر عثمان بن عفان کی عبد الرحمن بن عوف بیعت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں تیسری خلافت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب جب تیسری خلافت کا آغاز ہو گیا تو روش کیا ہے کہ جو پہلے ہو چکا ہے اس پر آواز نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اب پہلے کیا ہوا کہ پہلے خلیفہ نے یزید بن ابو سفیان کو شامات کی حکومت دی ہے، پس اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ دوسرے محترم خلیفہ نے معاویہ بن ابی سفیان کو شامات کی حکومت دی ہے، پس اس کو معزول نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ چونکہ وہ سیرہ شیخین ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی سیرہ شیخین میں پہلے سے چلتا آ رہا ہے، بیت المال کی تقسیم، نظام مملکت کے ادارہ کرنے میں جو کچھ بھی تھا اس کو اسی انداز میں چلایا۔ لیکن یہ وہ روش کہ جو اس تیسرے خلیفہ نے اپنائی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امیر المؤمنین کو بھی یہی طرز عمل اپنانا چاہیے تھا، کہ پہلے آغاز میں تسلیم کر لیا، لیکن جب حکومت آہستہ آہستہ تثبیت ہو گئی تو بنی امیہ کے ان منفور ترین افراد کو، کہ جن افراد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ بدر کیا ہوا تھا، ان افراد کو بھی مدینے میں بلایا گیا، ان کو پوسٹ و مقام دیا گیا، ان کو بیٹیاں دی گئیں، ان کو عزتیں دی گئیں، ان کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیا گیا، کسی کو والی کوفہ بنا دیا گیا، اور سارا نظام خلافت کا ان کے سپرد کر دیا گیا۔ یعنی آغاز میں قرآن و سنت اور سیرہ شیخین کو تسلیم کیا، لیکن جب مسلمانوں پر مسلط ہو گئے تو آہستہ آہستہ قرآن و سنت کے ساتھ، سیرہ شیخین کے ساتھ اپنی سیرت ابدا کی گئی اور ایجاد کی گئی۔ یہ طرز عمل اور وہ طرز عمل جو امیر المؤمنین کا تھا، ان میں بہت فاصلہ موجود ہے۔ یعنی اگر امیر المؤمنین اسی روش کو چلتے اور اسی روش کو جاری رکھتے تو ہم کیسے فرق کر سکتے کہ علی اور عثمان میں کیا فرق ہے؟ یہی طرز عمل جو تیسرے خلیفہ نے اپنایا، اگر یہی طرز عمل امیر المومنین اپناتے تو دونوں میں فرق کیا تھا؟ دونوں تو ایک ہی جیسے تھے۔ امیر المومنین کا طرز عمل کیا تھا؟ وہی طرز عمل تھا جو تیسرے خلیفہ کا ہونا چاہیے تھا۔ تو امیر المؤمنین نے بیان کر دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نظام حکومت لے کر آئے ہیں، اسی نظام حکومت کو، اسی ریاست مدینہ کو اب رسول خدا کا جانشین نظام امامت کے تحت جو ہے وہ حاکم بنے گا اور اس کو چلائے گا۔ یعنی امیر المؤمنین بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کا خود کا مستقل ایک حکومتی نظام ہے، اور وہ حکومتی نظام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش میں موجود ہے، یا میں علی ابن ابی طالب امام المسلمین کے عنوان سے اس نظام کو نافذ کروں گا۔ لہٰذا یہ تفاوت بیان کرنا بہت ضروری تھا، تاکہ آج کی نسلیں ان دو خطوط کو جان لیں کہ عزیزان محترم، یہاں دو خط موجود ہیں، ایک نظام امامت ہے، ایک نظام خلافت ہے، اور ان دونوں میں فاصلہ موجود ہے۔ لہٰذا جو افراد اس نظام کے خلاف اٹھے، ان افراد کو، ان چراغوں کو بجھانے کی کوشش کی گئی، ان کو مٹانے کی کوشش کی گئی، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، اور پھر راستہ روکتے روکتے آپ دیکھیں کہ جہاں وہ افراد کے جو اس نظام حکومت کے تابع ہو گئے، جنہوں نے تسلیم کر لیا، جنہوں نے مماشات کر لی، وہ تسلیم ہو گئے، لیکن جنہوں نے تسلیم نہیں کیا انہیں رفتہ رفتہ میدان سے حذف کرنے کا
ایک باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اسی سلسلے کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں الدہر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویہ و علی، یعنی میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے مرتبے پر فائز ہوں، جس کا غدیر قم میں اعلان ہوا ہے، جس کا ذوالعشیرہ میں اعلان ہوا ہے، جو رسول خدا کا جانشین ہے، جو من کنت مولا فہذا علی مولا کا حقیقی مصداق ہے، جو رسول خدا کا وارث ہے، جو خلافت الہیہ کا حقدار ہے اور اس مقام پر فائز ہے، اسے نیچے گرایا گیا اور کہا گیا کہ علی اور فلان، علی اور فلان، علی اور فلان۔ آج یہ نوبت آ چکی ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے معاویہ اور علی، یعنی میرے اس مقام کو نیچے گرایا جا رہا ہے۔ یعنی کس کرب سے، کس تکلیف سے امیر المومنین اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، اس حالت کو بیان کر رہے ہیں، اور اس وقت جو اس حکومت پر فائز شخص ہے اس کی جود و بخشش کو دیکھیں کہ امیر المؤمنین کے اپنے مکتب سے تعلق رکھنے والے افراد اگر انہیں مالی مشکل پیش آتی، علی کے آگے ہاتھ پھیلاتے تو علی ہاتھ جلا دیتے، شام میں جاتے تو اس ہاتھوں میں درہم و دینار ہوتے۔ لہذا لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے شام جایا کرتے تھے تاکہ اس طرح سے ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور ان میں وہ افراد جو رأس العقیدہ تھے، جو مستقیم الایمان تھے، وہ امیر المومنین پر کاربند رہتے، اور جو اس طرح سے رأس العقیدہ نہیں تھے وہ ان پیسوں کے عوض اپنا ایمان بھی بیچ دیتے۔ اور ایک تیسرا گروہ باقی وہ بچتا کہ جو امیر المومنین کو کسی بھی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لہٰذا ایسے گروہ میں اگر رجوع کیا جائے تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے کچھ اصحاب ہیں، کچھ ایسی شخصیات ہیں جو ہرگز حاضر نہیں ہوئے کہ وہ اپنا راستہ تبدیل کریں۔ حجر بن عدی، عمر بن حمق خزائی، رشید ہجری، میثم تمار، عمار یاسر، ایسی شخصیات کہ عمار یاسر جب صفین کے میدان میں پہنچے تو صفین سے پہلے لوگوں کو معلوم تھا کہ عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، لیکن جیسے ہی وہ صفین کے میدان میں آئے لوگوں کے نظریات تبدیل ہونا شروع ہو گئے، اور لوگوں نے اپنے اعتراضات کا رخ امیر المومنین کی طرف موڑنا شروع کر دیا کہ علی عمار کو لے کر آئے ہیں۔ علی کو معلوم تھا کہ فیہ باغیہ قتل کرے گا عمار کو، اگر علی لے کر نہ آتے تو یہ صفین میں شہید نہ ہوتے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ذیشان کے نتیجے میں جہاں ان کو راستہ واضح دکھائی دینا چاہیے تھا، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیوں؟ چونکہ یہ ایک باقاعدہ آئیڈیالوجی کے تحت آ رہے تھے، کسی کو پیسہ ملا ہوا تھا، کسی پر منفی پروپیگنڈا ہو چکا تھا، کوئی خوف میں مبتلا تھا، مختلف عوامل کی وجہ سے انہوں نے ایسی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلمہ تعلیمات اور احادیث تھی ان کے مطابق وہ فیکٹریاں باقاعدہ فعال ہو گئیں تاکہ رسول خدا کی ان احادیث کو تبدیل کیا جا سکے، ان کی توجیہ پیش کی جا سکے کہ نہیں، فیہ باغیہ یہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب وہ جمل کے میدان میں وہاب کے کتوں کی بات آئی تو وہاں پر بھی توریہ کیا گیا، وہاں بھی توجیہ کرنا شروع کر دی گئی کہ نہیں، یہ وہ مقام نہیں ہے، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ راستہ تبدیل کیا جائے، لوگوں کے اذہان کو اس خط پر باقی رکھا جائے کہ جس خط پر وہ لوگ قائم ہو چکے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں حجر بن عدی شجاع، عابد، مستجاب الدعا، عارف باللہ، مطیع، صابر انسان، کہ ایک ایسے پاکیزہ ترین انسان کو جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے حاکم شام کی جانب سے، کہ امیر المومنین انہیں پہلے کہتے ہیں کہ اے حجر اگر تمہیں مجھ سے بیزاری کا کہا جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہا نہیں مولا، اگر مجھے قطع کر دیا جائے تو میں ہرگز آپ سے بیزاری کا اظہار نہیں کروں گا۔ یہاں پر ہے ہمارا سوال عزیزان محترم جو آغاز گفتگو میں بیان کیا کہ کیا ہوتا اگر بیزاری کا اظہار کر دیتے؟ دل میں تو علی کی محبت تھی نا، اپنی جان بچانا واجب تھی، اپنی جان کو بچانے کے لیے
امیر المومنین سے بیزاری کا اظہار کر دیتے اور مماشات کرتے، سہلنگاری، تساہل اور تسامح کا سہارا لیتے اور پھر دوبارہ امیر المومنین کے خط پہ باقی رہتے. لیکن نہیں، علی کا عاشق ہے اور کسی قسم کا تقیہ یہاں پر علی کی محبت میں حرام ہے. جان قربان کی جا سکتی ہے علی کی محبت میں، یہ جان کوئی چیز نہیں ہے. لہٰذا کہا نہیں کہ اے علی، اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگر مجھے جلا دیا جائے، تب بھی آپ کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آپ سے بیزاری کا اظہار نہیں کروں گا. لہٰذا جب سپاہ پہنچتی ہے اور گرفتار کر لیا جاتا ہے، بیٹے کے ساتھ ہیں، کہا جاتا ہے علی سے بیزاری کا اظہار کرو. کہا نہیں، اظہار نہیں کروں گا، علی کی محبت پر کاربند رہوں گا، باقی رہوں گا. اچھا تو تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے. کہا میری 2 خواہشیں ہیں، ان 2 خواہشوں کو پورا کیا جائے. پہلی خواہش یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، پڑھ لو. 2 رکعت نماز اس قدر تیزی کے ساتھ پڑھی، اس قدر سرعت کے ساتھ پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے تیزی سے نماز اس وجہ سے پڑھی ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ موت سے بچنے کے لیے نماز کا سہارا لے رہا ہے. علی کی محبت میں خوف نہیں ہے، نماز کا عشق ہے، لیکن اپنے مولا سے ملاقات کرنے کے لیے اس نماز میں سرعت کر رہا ہوں تاکہ کوئی مجھ پر یہ الزام نہ لگائے کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے نماز کو طول دے رہا ہے. اچھا دوسری خواہش کیا ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا جوان ہے، اس کو پہلے میرے سامنے قتل کرو. کیوں؟ چونکہ مجھے یہ خوف ہے کہ اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو میرے قتل کو دیکھ کر کہیں یہ تبدیل نہ ہو جائے اور راستہ تبدیل نہ کر لے، لہٰذا اسے پہلے میرے سامنے قتل کیا جائے. شہید ہو گئے امیر المومنین کی محبت میں، امیر المومنین کی ولایت میں. اور آگے دیکھیں کہ جب یہ خبر پہنچتی ہے ام المؤمنین کے پاس تو وہ آتی ہیں، اعتراض کرتی ہیں حاکم شام کے پاس اور کہتی ہیں کہ 2 افراد کو تم نے قتل کیا ہے، ایک محمد بن ابی بکر ہے، ایک یہ حجر ہے. ان 2 افراد کو تم نے جو قتل کیا ہے، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ عذرا کی سرحد کے اوپر 2 افراد ایسے قتل کیے جائیں گے کہ جن کے قاتل پر خدا ہمیشہ خشمگین رہے گا اور ہمیشہ ناراض رہے گا. تم نے ان 2 افراد کو جو قتل کیا ہے، یہ تم نے اچھا کام نہیں کیا. اور پھر آئیں عمرو بن حمق خزائی. یہ وہ شخص ہے عزیزان محترم جو امیر المومنین کا صاحب سر ہے، امیر المومنین کا سلمان ہے. وہ مقام جو سلمان کو منا اہل البیت رسول خدا سے حاصل ہے، وہی یہی اس حمق خزائی کو امیر المومنین سے حاصل ہے. یہ سلمان امیر المومنین ہے. بہت کم تذکرہ ہوتا ہے. امیر المومنین کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے یا علی، میں آپ کے پاس دنیا کی خاطر نہیں آیا ہوں. یا علی، اگر آپ مجھے کہیں کہ تمام پہاڑوں کو ان کی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاؤ اور ان کی جگہ تبدیل کر دو، اے علی اگر مجھ میں یہ طاقت ہو اور میں یہ کام کروں اور پھر آپ کی طرف سے مجھے کہا جائے کہ تمام دریاؤں اور سمندروں کا پانی نکالا جائے، جو بالٹی کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے، دلو کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے، اگر مجھ میں یہ طاقت ہو اور میں یہ تمام دریاؤں کا پانی نکال کر وہاں رکھ دوں جہاں آپ کہیں، تو یا علی اس کے باوجود جو اتنی عظیم خدمت کی ہے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، یا علی ادنا سا حق آپ کی امامت کا ادا نہیں کیا. یہ ہے وہ شخص. اور امیر المومنین اس جواب کو سن کر کہتے ہیں، بہار الانوار میں موجود ہے کہ حضرت فرماتے ہیں اس سے خطاب کر کے کہ کاش تم جیسے 100 افراد مجھ علی کے پاس ہوتے. اور پھر یہ جب امام حسن مجتبیٰ کی وہ صلح نامہ اور وہ ہوتا ہے اور اس کے بعد زیاد کو کوفہ میں مقرر کیا جاتا ہے، تو پھر یہ علی کے چاہنے والوں کو چن چن کر مارنا شروع کر دیتا ہے. اور انہی افراد میں ایک یہی شخص عمرو بن حمق خزائی ہے کہ ان کا قتل کر دیا جاتا ہے. اور پھر
ان کا سر ان کے تن سے جدا کر کے ان کی زوجہ کو جو شام میں قید کیا ہوا تھا وہاں ان کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور جب زوجہ اس سر کو مشاہدہ کرتی ہے تو ایک ایسا جملہ کہتی ہے حاکم شام سے کہ حاکم شام کو برداشت نہیں ہوتا، سرزمین اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں رشید حجری، یہ امیر المومنین کا عاشق ہے، امیر المومنین کا چاہنے والا ہے۔ آج یہ اصحاب کا تذکرہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ مصائب میں بھی حضرت سید الشہداء کے صحابی تک پہنچا جائے۔ اب یہ امیر المومنین کا صاحب سر ہے، عالم رؤیا و بلایا ہے، اس کو واقعات کا خبر ہے، اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے۔ اور جب یہ زیاد کے بارے میں یا عبید اللہ بن زیاد، ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا رشید کا جو قاتل ہے وہ کون ہے، کہ جب وہ حکم دیتا ہے کہ اس رشید کے جو ہے وہ ہاتھ، پیر اور زبان کو کاٹ دیا جائے اور انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے اور انہیں اس طرح سے شہید کیا جائے، تو علی کی محبت میں، علی کی محبت سے ذرہ بھر بھی تساہل اور تسامح سے کام نہیں لیا، علی کے دامن کو چھوڑنے کی جو ہے وہ نہیں کی ہے، تقیہ نہیں کیا کہ علی کے اوپر ایسی ہزاروں جانیں قربان ہیں۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، میثم تمار، علی کا چاہنے والا، علی کا عقیدت مند، جسے علی ابن ابی طالب نے بتا رکھا تھا، اے میثم تمہیں اس کھجور کے درخت پر لٹکایا جائے گا، تمہیں دار پر لٹکایا جائے گا، تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں گے، تمہاری زبان کو کاٹ دیا جائے گا اور اسی درخت پر لٹکایا جائے گا۔ خوف زدہ نہیں ہے، علی کی محبت میں مبتلا ہے، ہر روز یہ روش بنا لی کہ اسی درخت کے نیچے آ کر 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور اسی درخت سے گفتگو کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے۔ تو اب توجہ فرمائیں عزیزان محترم کہ امیر المؤمنین نے میثم سے کہہ دیا تھا کہ آپ کو اس کھجور کے درخت پر لٹکایا جائے گا، لہٰذا روش قائم کر لی کہ اس کو پانی دیا جائے، اس کے نیچے نماز پڑھی جائے، اس سے گفتگو کی جائے، اور لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ یہی وہ درخت ہے جس پر مجھے جو ہے وہ لٹکایا جائے گا، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسا دیوانہ ہے، یہ کیسے باتیں کہہ رہا ہے، کس کو اپنی موت کا علم ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہی میثم تمار اسی طرح بازار میں جا رہے ہیں اور حبیب ابن مظاہر سے ملاقات ہوتی ہے، دونوں گھوڑوں پر سوار ہیں اور گھوڑے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور یہی میثم تمار کو دیکھتے ہوئے حبیب کہتے ہیں میں ایسے تمار کو دیکھ رہا ہوں جسے کھجور کے درخت پر علی کی محبت میں لٹکایا جائے گا۔ تو میثم آگے سے کہتے ہیں حبیب کو دیکھتے ہوئے کہ میں ایک ایسے بوڑھے کو دیکھ رہا ہوں جس کے 2 سرخ، جس کی گیسو ہیں، 2 بالوں کی لڑیاں ہیں جو اس کی گردن پر اس وقت آویزہ ہے، میں ایک ایسے بوڑھے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو امام کی محبت میں جس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ وہ افراد جو اس ماجرا کو سن رہے تھے، اس واقعے کو سن رہے تھے، جن کے ایمان اس درجے پر اور اس مقام پر نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ کیسے دیوانے ہیں، کس کو اپنی موت کا علم ہے، کون موت کے بارے میں خبر دے سکتا ہے، یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہ ایسے میں رشید حجری آتے ہیں سامنے اور وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہوا، کہا یہاں ابھی 2 دیوانے موجود تھے، اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے، کہا انہوں نے مکمل بات نہیں بتائی، اگر کہو تو مکمل بات میں بتا دیتا ہوں۔ کہا مکمل بات کیا ہے، کہا اسی کے سر کو حاکم کوفہ کے سامنے لایا جائے گا اور لانے والے کو 100 درہم انعام کے طور پر دیے جائیں گے اور اس کے حقوق میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ کہا ہم تو ان 2 کو جھوٹا اور کذاب کہہ رہے تھے، تم تو ان سے بھی بڑھ کر آ گئے ہو آگے سامنے۔ لوگوں کے جو نظریات تھے، لوگوں کی جو سطح فکری تھی وہ اس قدر نیچے تھی، لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ صاحب سر ہیں، یہ کس قدر جلیل القدر ہستیاں ہیں، اور پھر وہ واقعہ اسی طرح سے رونما ہوتا ہے۔ اور جب میثم تمار کی باری آتی ہے کہ جو فصاحت و بلاغت میں بہت ہی شجاع انسان ہیں اور بنی امیہ کی حکومت کے خلاف شعلہ بیانی کے ساتھ تقاریر کیا کرتے ہیں، جب انہیں حاکم کوفہ اپنے پاس بلاتا ہے کہ کیوں آپ ایسا رویہ اپنا رہے ہو،
حکم آیا ہے شام سے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا ہاتھ اور پیر آپ کے بدن سے کاٹ دیے جائیں، تو کہا مجھے علی نے پہلے اس کی اطلاع دی تھی کہ تم میرے ہاتھ بھی کاٹو گے، میرے پیر بھی کاٹو گے، میری زبان بھی کاٹ دو گے۔ کہا اس کے صرف ہاتھ اور پیر کاٹو، زبان نہیں کاٹو، تاکہ علی کی بات سچی ثابت نہ ہو، اور جاؤ اس کو جا کر باہر تختہ دار پر لٹکا دو۔ اب جب دار پر لٹکایا گیا تو میثم وہاں دار پر فضائل علی بیان کر رہے ہیں کہ آؤ آؤ، جس کو علی کی فضیلت سننا ہے وہ مجھ سر آ کر علی کی فضیلت سنیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں تختہ دار پر کیسے فضیلت بیان کی جاتی ہے؟ عزیزان محترم، آج کے دور میں تختہ دار پر جو لٹکایا جاتا ہے تو انسان کے گلے میں پھندا ڈالا جاتا ہے۔ اس زمانے میں انسان کے جسم کو باندھ دیا جاتا تھا کسی دار سے، کسی چوب سے، کسی درخت سے، اور آویزاں کر دیا جاتا تھا، اور اس قدر اس کو وہاں لٹکے رہنا دیا جاتا تھا تاکہ وہ بھوک کی شدت سے، پیاس کی شدت سے بلک بلک کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے۔ لیکن یہ میثم ایک ایسی حالت میں ہے کہ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پیر کٹے ہوئے ہیں، دار پہ آویزاں ہیں، لیکن علی کی فضیلت کا ذکر کر رہے ہیں، علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اب جب حاکم مطلع ہوتا ہے کہ علی کی فضیلت بیان ہوتی ہے تو یہاں دو نقل موجود ہیں۔ ایک نقل کے مطابق کہا جاتا ہے کہ میثم کی زبان کے اوپر آ کر جو ہے وہ ایک قلادہ باندھ دیا جائے تاکہ یہ گفتگو نہ کر سکے، اور دوسرے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان کو کاٹ دیا جائے۔ کیوں؟ چونکہ یہ علی کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ ممکن ہے دونوں چیزوں کو جمع کیا جا سکے کہ میثم کے منہ میں قلادہ باندھا گیا ہو، میثم کی زبان بندی اس انداز میں کی گئی ہو، لیکن پھر بھی میثم وہاں فصاحت و بلاغت اور اپنے انداز میں علی کی فضیلت کو بیان کر رہے ہوں، اور پھر اس کے بعد حکم دیا جائے کہ ان کی زبان کو بھی کاٹ دیا جائے، اور بالآخر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی وہ بات سچی ثابت ہوئی کہ جو انہوں نے فرمایا تھا۔ اسی انداز میں میثم کو شہید کیا گیا جیسے حضرت نے فرمایا تھا۔ اچھا، اب آگے دیکھیں کہ میثم بھی شہید ہو گئے، حجر بن عدی بھی شہید ہو گئے، رشید حجری بھی شہید ہو گئے۔ یہ تمام امیر المومنین کے وہ چاہنے والے تھے کہ جنہیں لالچ کے ذریعے سے، جنہیں پیسوں کے ذریعے سے خریدا نہیں کیا۔ بس معلوم ہوا کہ اس دستگاہ حکومت شام کی جانب سے جو افراد لالچ کا طعمہ قبول کرتے تھے، لالچ میں آ جاتے تھے، ان کو پیسے دیے جاتے تھے۔ جو مقام و منصب کے ذریعے سے اپنا ایمان بیچتے تھے ان کو مقام منصب دیا جاتا تھا۔ جو خوف کے ذریعے سے اپنا ایمان بیچتے تھے اور آج کل کی اصطلاح میں تقیے میں آ جاتے تھے، ان کو اس انداز میں خریدا گیا۔ لیکن جو امیر المومنین کے اصحاب سر تھے ان کو نہیں خریدا گیا، وہ نہیں بکے، اور وہ اسی مشرب پر باقی رہے۔ جو ہمارا سوال ہے کہ کیوں امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے مماشات نہیں کی، کیوں ان اصحاب نے اپنی جان نہیں بچائی، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ان اصحاب نے اپنے مولا، اپنے مقتدی، اپنے آقا امیر المؤمنین کی اقتداء کرتے ہوئے آئندہ نسلوں کو بتا دیا کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کا راستہ کون سا ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب کہ جو ایک یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب چھن جانے پر مسلمانوں کو کہتا ہے کہ اگر تم یہ خبر سن کے مر جاؤ تو تم حق رکھتے ہو، وہ علی کیسے ممکن تھا کہ ہزاروں کی مقدار میں مسلمانوں کو لے جائے جمل میں، صفین میں، اور ان کا قتل عام کروا دے ناحق طور پر؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہرگز اس تساہل اور تسامح اور مماشات کا انہوں نے سہارا نہیں لیا، اور انہوں نے آئندہ نسلوں کو یہ بتا دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین، برحق جانشین، نظام امامت کو چلانے والا شخص جو خلیفہ الہی ہے، وہ نظام حکومت کو بتائے گا کہ اسلام کی حکومت کا چلانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے کہ جس میں اسلامی اقدار پر بالکل کسی قسم کی لچک نہیں دکھائی جا سکتی۔ لہٰذا جب وہ آتے ہیں امیر المومنین کے پاس اور آ کر خلافت کا اور حکومت کا اور ولایت کا
ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو امیر المومنین اپنا چراغ بجھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ نفس کی پیروی کرنے والے آئے افراد ہرگز مسلمانوں کے مفاد میں گفتگو نہیں کر رہے، لہذا چراغ بجھا دیا کہ یہ چراغ بیت المال کے سرمائے سے چل رہا ہے، اپنا ذاتی چراغ جلا لیا کہ یہ علی کے پیسوں سے جلنے والا چراغ ہے۔ جو علی بیت المال میں اتنا اسراف بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ کیسے مسلمانوں کو ناحق شہید کروائے اور راہ اسلام سے ان کو کیسے اس طرف لے جائے؟ وہ اسلام کی وہ تعلیمات آگے منتقل کر رہے ہیں کہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے۔ لہٰذا مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اپنی کتابوں میں فتویٰ دیتے ہیں کہ جہاں ایسی اقدار الہی کا مسئلہ ہو وہاں تقیہ کرنا حرام ہے، وہاں ولایت علی پر جان قربان کر دینا وظیفہ شرعی ہے، اور اسلام کی اقدار کو اور اسلام کے حقائق کو بیان کرنا وظیفہ بنتا ہے۔ لہٰذا آئیے، جہاں امیر المؤمنین کے ان جلیل القدر اصحاب کا ذکر ہوا تو رجل فقیہ کوفہ کا ذکر کیا جائے۔ جوانی کا عالم ہے، مظاہر امیر المؤمنین کو دعوت دیتے ہیں کہ علی حسنین کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لائیے۔ اب جب معلوم ہے کہ امیر المؤمنین نے حسنین کے ساتھ آنا ہے تو حبیب جو حسین کا عاشق ہے بار بار گھر کی چھت پہ جاتا ہے تاکہ دیکھے کہ میرا محبوب حسین آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ بار بار کوچے کی طرف مشاہدہ کرتے ہیں کہ اسی اثناء میں چھت سے گرتے ہیں اور انتقال ہو جاتا ہے۔ مظاہر جس کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں وہ نہیں چاہتا کہ یہ غم کی خبر مہمانوں تک پہنچے۔ حبیب کے جنازے کو ایک سائٹ پر، ایک کونے میں، گھر کے کسی ایک حصے میں رکھ دیا جاتا ہے، اور مہمانوں کی پذیرائی اور خوشامد گوئی کے لیے مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور جب کھانے کا وقت آتا ہے تو یہ مظاہر آگے بڑھتے ہیں، امیر المومنین کا ہاتھ تشت میں دھلانے کے لیے خود قیام کرتے ہیں، اور جب حسنین شریفین کی باری آتی ہے تو امیر المومنین منع کر دیتے ہیں کہ اے مظاہر تم حسنین سے بڑے ہو، حبیب کو بلایا جائے، حبیب حسنین کے ہاتھوں کو دھلائے۔ مظاہر چاہتے ہیں یہ خبر مہمانوں تک نہ پہنچے، لیکن مہمان اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ وظیفہ حبیب کو انجام دینے دیا جائے۔ جب بتایا جاتا ہے کہ حبیب اب اس دنیا میں نہیں ہے تو امیر المومنین کہتے ہیں یا حسین اٹھیے 2 رکعت نماز ادا کریے، اللہ کی بارگاہ میں حبیب کے لیے دعا کیجئے۔ نماز پڑھی جاتی ہے، حبیب کی حیات کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ امیر المؤمنین و حسن مجتبیٰ آمین کہتے ہیں، حبیب کو حیات ملتی ہے۔ یہ وہی حبیب ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے، یہ وہی حبیب ہے جس کا حسین کربلا میں انتظار کر رہے ہیں۔ سب سپہ سالاروں کو علم دے دیے، ایک علم اپنے پاس رکھا، کہا مولا یہ بھی دے دیجئے، کہا نہیں ابھی اس کا مالک نہیں آیا، انتظار کیا جائے، اور خط تحریر کرتے ہیں کوفہ کی طرف، چونکہ حبیب وہ شخص ہے جس نے امام حسین کے لیے خط تحریر کیا، اور جب مسلم پہنچے تو ان کی بیعت کی تھی۔ یہاں 2 نقل موجود ہیں، ایک نقل کے مطابق یہ حبیب مسلم کی شہادت کے بعد کوفے میں موجود ہے، دوسرے نقل کے مطابق کربلا کے لیے روانہ ہو چکا، لیکن پہلے نقل کے مطابق حبیب کوفہ میں موجود ہے۔ خط آتا ہے من حسین ابن علی الى فقیہ الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر اسدی کوفی۔ یہ خط پہنچتا ہے، اے حبیب انت تعلم، اے حبیب آپ جانتے ہو قرابتنا برسول اللہ، ہمارا رسول سے کیا قریبی مقام ہے، یعنی حسین کنایتاً بیان کرنا چاہتے ہیں، اے حسین یہ بیان کر رہا ہوں حبیب کہ میں تنہا نہیں ہوں، زینب بھی ساتھ ہے، ام کلثوم بھی ساتھ ہے،
اور یہ چھوٹے چھوٹے بنی ہاشم کے بچے بھی ساتھ ہیں۔ اے حبیب تم ہمارے مقام کو جانتے ہو، اے حبیب تم رجل غیرت مند ہو، اے حبیب تم اپنی ہماری نصرت سے خود کو دور نہ کرنا، اے حبیب تم ہماری نصرت کرو تمہیں ہمارے جد جزا دیں گے۔ اب جب یہ خط پہنچتا ہے، کہتے ہیں حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک ایسا عالم ہے کہ جہاں کوئی خبریں نہیں دیتا، کوئی دل کی بات نہیں بیان کرتا کہ کہیں خبریں حکومت تک نہ پہنچا دی جائے۔ ایسے میں زوجہ پوچھتی ہیں بتاؤ حبیب کیا ارادہ ہے؟ حبیب کہتے ہیں میں بوڑھا آدمی کیا کر سکتا ہوں۔ یہ مستور جاتی ہے، تیار ہو کے آتی ہے اور کہتی ہے حبیب اگر تم نہیں جا سکتے تو میں زینب کے پاس پہنچ جاؤں، کیا اجازت ہے؟ حبیب کہتے ہیں میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں ابھی آتا ہوں۔ حبیب بازار کی طرف جاتے ہیں اور مسلم اوسجا کو دیکھتے ہیں حنا خرید رہا ہے اور کہتے ہیں میں تمہیں ایسے خضاب کی خبر دینے آیا ہوں اور جو کربلا میں تمہاری ریش پر لگایا جائے گا اور جو اس خضاب سے بہتر ہے، کربلا چلو حسین کی طرف۔ اب یہ حبیب اپنی سواری اور اپنا ہتھیار اپنے غلام کو دے کر کہتے ہیں تم مخفی راستوں سے کوفہ سے باہر چلے جاؤ اور میں بھی آتا ہوں تمہارے پیچھے۔ اور جب حبیب کو پہنچنے میں دیر ہو گئی تو یہ غلام اس سواری سے خطاب کرتا ہے کہ دیکھو حالات کوفہ اچھے نہیں، ممکن ہے حبیب کی نظر تبدیل ہو جائے، اگر حبیب نہیں آتے تو میں تم پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے چلا جاؤں گا۔ اب یہ بات جب حبیب نے سنی تو کہا یا ابا عبداللہ یہ کیسا وقت آ گیا کہ غلام بھی آپ کی نصرت کے لیے تیار ہے۔ کہا تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا اور کہا جب آپ کی خدمت کا وقت تھا تو آپ کی غلامی میں تھا، آج جب حسین کی خدمت کا وقت آیا تو مجھے چھوڑ رہے ہیں۔ کہا مجھے بھی ساتھ لے جائیے، کہا چلو تم بھی کربلا کی طرف۔ اب یہ کاروان کربلا پہنچتا ہے، حبیب امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں کہ اندرون خانہ سے پیغام آتا ہے، امام حسین کے کان میں کچھ کہا جاتا ہے پیغام اونچا بیان کر دیا جائے۔ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ زینب بنت علی حبیب کو سلام کہہ رہی ہے۔ حبیب کہتے ہیں یہ کیسا وقت آ گیا کہ علی کی بیٹی حبیب کو سلام کہہ رہی ہے اور گریہ ازاری ہوئی۔ اب جب عاشور کا وقت آیا تو یہی حبیب ہیں جو شجاعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بوڑھے ہیں لیکن ایسی شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ 60 سے 80 افراد کو واصل جہنم کیا۔ ایسے میں لعین نے حبیب پر حملہ کیا، حبیب کو شہید کیا، سر بدن سے جدا کیا، حبیب کے سر اقدس کو اپنی سواری سے باندھا اور کوفے کی طرف گیا۔ ابن زیاد کو خبر دی جائے، حبیب کا چھوٹا بیٹا قاسم اس منظر کو دیکھ رہا ہے اور جہاں کہیں یہ شقی جاتا اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ یہ شقی کہتا ہے اے جوان کیوں پیچھا کر رہے ہو، کیا کوئی مقصد ہے؟ کہا نہیں ویسے تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ کہا نہیں بتاؤ تم کس غرض سے آ رہے ہو؟ کہا یہ میرے بابا حبیب کا سر ہے، میری نیت یہ ہے کہ یہ سر مجھے دے دیا جائے تاکہ میں عزت و احترام سے فقیہ کوفہ کی تدفین کروں۔ کہا سر تمہیں دینے کے لیے تو نہیں
نہیں لایا اس پر تو انعام و اکرام ملے گا، یہ سر تو نیزے پر بلند کیا جائے گا۔ حبیب کے فرزند قاسم نے کچھ جوانوں کو ملایا، اس شقی پر حملہ کیا، اس سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا کہ جس کا جوان بیٹا ہو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے بوڑھے باپ کا سر اس بے حرمتی کے ساتھ کوچے و بازار میں پھرایا جائے۔ اللہ یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، امام حسین کا سر جو نوک نیزہ پہ موجود ہے اور جوان بیٹا بنو ہاشم کے سر کو دیکھتا ہے، لیکن اپنے بابا کے سر کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، جو اپنے بابا کو سرزمین کربلا میں بے غور و کفن چھوڑ آیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔